أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، اور یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں مدنی زیارتوں کے بارے میں، اور آج ہم جس زیارت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے مسجد قبلتین۔ پیارے بھائیوں، ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نمازیں پڑھی۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی مقدس تھا اور ہے کہ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے، لیکن اس تمام عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا رہی کہ مسلمان حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس تمنا میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے محلے بنو سلمہ میں واقع ایک مسجد، جہاں 2 ہجری میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے کعبے کی جانب پھیرا، کیونکہ ایک نماز 2 مختلف قبلوں کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ مسجد بئر روما کے قریب واقع ہے۔ مسجد کا داخلی حصہ قبہ دار ہے، جبکہ خارجی حصے کے محراب شمال کی طرف ہے۔ عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے 1543 میں اس کی تعمیر نو کرائی، لیکن اس کی اصل تکمیل سن 623 میں ہوئی۔ اس میں نمازیوں کی گنجائش تقریباً 2000 ہے، اور اس کے گنبد 1 ہیں اور مینار 2 ہیں۔ اس کا رقبہ 3920 مربع میٹر ہے۔ حالیہ تعمیر نو پر 3 کروڑ 97 لاکھ ریال خرچ ہوئے ہیں۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی ہوا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ اے پیارے نبی، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو، ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف، اور ان کے پیچھے پیچھے تمام صحابہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیوں منہ پھیرا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کچھ بھی غلط نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے رخ پھیرا ہے تو ہم بھی رخ پھیریں گے۔ اس کے بعد سے اسی چیز کا حکم ہو گیا کہ آج کے بعد نماز اسی قبلے کی طرف پڑھی جائے گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس مسجد میں آپ دیکھیں گے کہ نشان بنایا گیا ہے اور نشاندہی کی گئی ہے پرانے قبلے کی بھی اور نئے قبلے کی بھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسجد کی کچھ اندرونی اور بیرونی مناظر دکھا رہے ہیں، ان کو دیکھیے اور آپ بھی اس کی زیارت کا حصہ۔ حدود دائر صدرا حضور جانتے ہیں، حدود دائر صدرا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے
सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र सिफारिश करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र सिफारिश करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जान। बनिए। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए।